السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل پر۔ میں ہوں محمد جوید، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آپ کو دنیا کے ان گوشوں کی سیر کروانے لے چلیں گے یہاں زندگی اپنے اصل رنگوں کے ساتھ موجود ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ملک کی یہاں ہزاروں سال پرانی تہذیبیں، ثقافت، جنگیں اور خوبصورتی سب کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شام کی، لیکن آج کی ہماری منزل شام کے بڑے شہروں جیسے دمشق یا حلب نہیں، بلکہ وہاں کے وہ گاؤں ہیں یہاں سادگی، محبت، خلوص اور قدرتی حسن کا بسیرا ہے۔ تو آئیے چلے نکلتے ہیں شام کے گاؤں کی خوبصورت، سادہ اور دل کو چھو لینے والی دنیا کی جانب۔ ویلکم بیک دوستو، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ملک شام۔ دوستو، شام ایک قدیم تہذیب رکھنے والا ملک ہے۔ اسے دنیا میں سیریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کی سرزمین نے رومن، بازنطینی، اسلامی اور عثمانی تہذیبوں کو جنم لیتے ہوئے اور بکھرتے دیکھا ہے۔ شام میں درجنوں زمانے، ثقافت اور مذہب ایک ساتھ رہ چکی ہے، لیکن شہروں کی گہما گہمی سے دور شام کے دیہاتی علاقے آج بھی سادہ اور محبت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب فطرت اور انسان ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ان کی صبح نہ صرف خوبصورت ہوتی ہیں بلکہ سکون سے بھرپور بھی۔ شام کے گاؤں میں زندگی کا محور زمین ہے۔ یہاں کے لوگ کسان ہیں، چرواہے ہیں اور کاریگر ہیں۔ مرد کھیتوں میں زیتون، گندم، سبزیاں اگاتے ہیں۔ عورتیں گھر میں صفائی، کھانا پکانا، دودھ، دہی اور اون کاتی کا کام کرتی ہیں۔ یہاں نہ ٹیکنالوجی کی ہنگامی خیزی ہے نہ وقت کی تنگی۔ لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور شام ہوتے ہی اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں۔ گاؤں میں زندگی ایسا ضرور چلتی ہے، لیکن محبت، سکون، ہمدردی سے بھری پڑی ہوتی ہے۔ شام کے دیہاتی لوگوں کی سب سے خوبصورت بات ان کی مہمان نوازی ہے۔ اگر آپ کسی بھی اجنبی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو چائے، زیتون، دہی اور تازہ نان کے بغیر جانے نہیں دیتے۔ یہاں کے لوگ مانتے ہیں کہ مہمان خدا کی رحمت ہوتے ہیں۔ شام کے گاؤں کے کھانے نہایت سادہ لیکن مزیدار ہوتے ہیں۔ روایتی ناشتہ زیتون، پنیر، دہی، چائے اور نان پر مشتمل ہے۔ دوپہر میں لوبیا چاول اور مسور کی دال یا گوشت سے بنی کوئی ڈش وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اکثر خواتین خود گھی بناتی ہیں، دہی جماتی ہیں اور نان خود گھر پر تیار کرتی ہیں۔ گاؤں کے کھانے صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو بھی سیر کراتے ہیں۔ شام کے گاؤں کی زندگی میں مذہب اور روایات کا بہت گہرا اثر ہے۔ رمضان، عید، میلاد اور دیگر اسلامی تہوار یہاں بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ عید پر لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، بچوں کو عید دی جاتی ہے، ہر گھر میں طرح طرح کے پکوان بنائے جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں لوگ دبک نامی روایتی رقص کرتے ہیں۔ ڈھول کی تھپ، بانسری کی دھن کی آواز شام کی راتوں کو جگمگا دیتی ہے۔ شام کے دیہاتی لوگ آج بھی اپنی روایتی پہچان کے ساتھ جیتے ہیں۔ عورتیں اکثر لمبے لباس پہنتی ہیں جن پر ہاتھ سے کڑھائی کی جاتی ہے۔ مرد سفید یا بھورے رنگ کا لباس پہنتے ہیں، بعض اوقات سر پر رومال باندھتے ہیں۔
घरों की तमीर मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से की जाती है। घरों में सहन लाजमी होता है। यहाँ खानदान के सब अफराद जमा होते हैं और माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी इल्म नहीं बल्कि अखलाकियात, मेहमान नवाजी और खलूस सिखाते हैं। शाम के गांव कुदरत के हसीन मनाजिर से भरे हुए हैं। पहाड़ों से बहते चश्मे, जैतून और अनार के बागात, सरसब्ज खेत, नीले आसमान। शाम के वक्त परिंदों की चहचहाट एक ख्वाब सा मंजर होता है। ये वो जगह है जहाँ इंसान खुद को फितरत के करीब महसूस करता है। अगरचे गांव अभी भी पुराने रंगों में डूबे हुए हैं, लेकिन अब मोबाइल फोन, इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट ने कुछ हद तक वहाँ भी जगह बना ली है। नौजवान अब पढ़ लेकर शहरों का रुख करते हैं, लेकिन दिल अभी भी अपने गांव की मिट्टी से जुड़ा होता है। दोस्तों, शाम के गांव हमेशा ये सबक देते हैं कि सादगी में बरकत है, मोहब्बत में ताकत है और रिवायातों में शनाख्त छुपी होती है। ये गांव हमेशा याद दिलाते हैं कि इंसान की असल शहरों की चमक नहीं बल्कि ज़मीन से जुड़े रहने में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि शाम के गांव आपको कैसे लगे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।